آپ کے ایک بردر ان لا ہیں جی، ان کی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت ویڈیوز چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو میرے بردر ان لا نہیں ہے, وہ میری بیگم کے سوتیلے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, وہ دبئی میں مقیم ہے. وہاں کے قانون کے مطابق وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے, وہ جو پارٹی کرتا ہے, وہ اس قانون کے مطابق میری میں اس پہ ظاہر ہو آپ رہا کا ہے کنسرن نہیں, آپ جواب دیں. بالکل نہ, میرا کوئی براہ راست کوئی رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ جو میری بات کے کہے میں وہ آ سکے یا جس کو میں کوئی بات سمجھا سکوں. براہ راست رشتہ تو براہ راست رشتہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ ستیلے ہیں یا سگے ہیں, بھائی تو ہیں, گل کر رہے ہو بھائی تو ہیں, آپ جانتے ہیں, ملاقات تو ہوئی ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ, میں یہ مانتا ہوں آپ اس کے کردار کے, ان کے عمل کے آپ جواب دیں نہیں ہیں, بالکل. لیکن ایک شخص جو اگر سپورٹر ہے عمران خان کا, وہ ایکس وائی زی کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ اٹھا کے اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کا جواب دے, جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان ہے, وہ اس کو فالو کر رہا ہے. وہ لڑکا مجھے فالو نہیں کر رہا, میری بات نہیں مانتا, میں اس کی تربیت کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر اپنے فالوورز کی تربیت کا ذمہ دار ہے. تو کتنی عجیب باتوں کو گڑمٹ کر رہے ہیں آپ. ایک آدمی جس کا میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, آپ سوتیلے رشتے کو بھی, ایک عورت کے سوتیلے بھائی کو بھی اس کی تربیت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے ہیں جس کا کوئی میں نے تو کہا آپ اس کے جواب دے نہیں, کیونکہ وہ ستیلا ہے. یہاں تو لیڈر جواب دہ ہے سر, یہاں تو تعلق ہی نہیں ہے. لیڈر جواب دہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون گالی دے رہا ہے, اس کو پتہ ہے جیل میں بیٹھ کے. لیڈر جواب دہ نہیں ہے اپنے لوگوں کی, اپنے فالوورز کی تربیت کا. کیا انہوں نے ایک بار بھی کبھی کہا کہ کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دینی چاہیے؟ کسی ایک لیڈر نے آج تک کہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ گالی مت دیں؟ نہیں کہا, میں بارہا کہہ چکا ہوں. نواز شریف پر بھی, زرداری صاحب پر بھی, تینوں کے نام لے کر کہا ہے میں نے. جس الفاظ میں آپ نے ٹویٹ کیا, گند اکٹھا کیا ہوا ہے, شوکت خانم کا بیٹا, آپ جا کر اس کے اوپر ٹویٹ کریں گے؟ سر نام لے کر کی ہے میں نے, آلریڈی کی ہوئی ہے. نہیں کی سر, کیوں نہیں؟ میں نے بڑی سرچنگ ماری, آپ نکال لیں. اب میں آپ کو یہ میرے سے آپ نے الفاظ یہی رکھنے ہیں, شوکت خانم کا بیٹا گند اکٹھا کیا ہوا ہے, یہ میں جاتے کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جا کر کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیشان صاحب نیوٹرل رہ کے تنقید کریں نا. میں نیوٹرل کی بات کر رہا ہوں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا, عمران خان کے سپورٹر اگر گالیاں دیتے ہیں تو بالکل اس کو کریں. ریکارڈ کا حصہ ہی ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کا طرز عمل بھی یہی ہے, زرداری کا طرز عمل بھی میں ابھی کہہ دیتا ہوں, ابھی انہی الفاظ میں کہہ دیتا ہوں. ٹویٹ جا کر کرنی ہے سر, ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. میں یہ بھی کرنی ہے سر, یہ بھی تو ٹویٹ, یہ بھی تو ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹویٹ بھی کر دیتا ہوں. گم ہو جاتا ہے سر, کیسے گم ہو جاتا ہے؟ چلے آپ کہیں دونوں کام میں. میں یہ کہہ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کر رہی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو گند انہوں نے پال رکھا ہے وہ کلثوم نواز کی تربیت نہیں دیتی. تقریر کر لیجیے. نہیں میں تو آپ کر لیجیے, میں یہ کہنے دینا, مجھے بولنے دینا, مجھے تو بولنے دینا حضور, آپ بولیں, مجھے بولنے دیجیے نا. اب ترجمان تو مت بنے نا پاکستان تحریک انصاف کے. یہ لیں جی الفاظ دیکھ سر, اس سے سخت الفاظ, ہاں اس سے سخت الفاظ ضرور. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, مریم نواز صاحبہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, اسپیسیفکلی مریم صاحبہ, میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, میں ریکارڈ ہی ہو رہا ہے نا. مریم نواز صاحبہ ہر اس شخص کو فالو کرتی ہیں جو ماں بہن کی گندی گالیاں دیتا ہے دوسرے کو, ٹھیک ہے. ان کے تمام لیڈرز کی تصویریں اس ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں جس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, جو ہر ایک کو رگڑتا ہے اور ان کے لیڈرز کو وہ پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہے, چاہے وہ عطا تارڑ صاحب ہوں, چاہے وہ محسن نقوی صاحب ہوں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے شہباز شریف صاحب ہوں. وہ چٹھا صاحب کی تصویریں ان کے ساتھ موجود ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں. اس گند کو پیدا انہوں نے کیا ہے, اس گند کو پالا بھی ہے, اس گند کو پھیلایا بھی ہے. تمام تر سیاسی لیڈر انکلوڈنگ مریم نواز, نواز شریف, زرداری صاحب اگر اپنے ورکرز کو ماں بہن کی گالیاں دینے سے نہیں روکتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تربیت ہے کہ یہ گالیاں چاہتے ہیں کہ ان کے ورکرز دیں ایک دوسرے کو. اینڈ اگین یہ شو کرتا ہے ان کے والدین کی طبیعت کیسی ہے. مجھ سے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اگر میں اس سے پہلے ہی بات کہہ چکا ہوں تو آج میرا یہ حضور, سوال میں یہ بات کہہ چکا ہوں. آپ تو پی ٹی آئی کے ترجمان بن کے بات کر رہے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, اور نہ مجھے نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ترجمان سمجھیں. ہم دو صحافی کیسے نہ سمجھوں. اقرار الحسن میچ کے دوران ٹویٹ کرتے ہیں اگر یہ میچ جیت گئے تو 4-5 دن عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. اس میں نون لیگ کی ترجمانی ہے, پیپلز پارٹی کہیں پر نہیں لکھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. کہا عمران خان کے خلاف ٹویٹ نہیں کروں گا. جی تو اینٹی عمران خان ہوئے, اینٹی پی ٹی آئی ہوئے. لکھنا چاہیے تھا کہ سیاست کے اوپر ٹویٹ نہیں کروں گا. دیکھیں میری بات سنیں, جب میں کہتا ہوں نہیں, اب سوال یہاں سے شروع ہوا تھا کہ آپ مجھے پرو نون لیگ یا پرو زرداری کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کا اس ٹویٹ کی وجہ سے, آپ اس کا لنک مخاطب کر کے نام لے کر بات کرتے ہیں, اس لیے. کس سے؟
عمران خان صاحب باقیوں سے بھی مخاطب ہو کے بات کریں. نہیں کرتے. ابھی سعید غنی والا سارا واقعہ ہم نے بیان کیا, ابھی میں نے مریم نواز اور مریم نواز شریف کا نام لے کے کیا. سعید غنی والا کنفلکٹ میں پڑ گیا, ان کی بیٹی ابھی میں نے نام لیا 3 سیکنڈ پہلے بھائی جان, مریم نواز کا, نواز شریف کا, زرداری کا. آپ نے تب لیا جب میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, میں کر چکا ہوں, ٹویٹس اس موضوع پہ موجود ہیں, سب کے خلاف بات کر رہا ہوں. تب کیا جب میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا. نہ غلط جانیے. چلیں ایک چیز بتا دیں, میچ جیتنے کے اوپر اگر جیت جاتے ہیں تو عمران خان پہ یہ اس وقت ایک پورا ٹویٹ کو ذرا ملاحظہ کیجئے, وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا جس میں اپنا در فٹے منہ بھی لکھ رہا تھا, جس میں ہم سب کے جذبات اوپر نیچے ہو رہے تھے. دیٹ واز مذاق, اس میں بالکل وہ مذاق تھا. ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے.